دوستو آغا ساجد کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ آج جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں وہ بڑا ہاٹ ایشو ہے۔ سیکولرزم کیا ہے، سیکولرزم کیا چاہتا ہے اور اسلام کیا چاہتا ہے۔ سیکولرزم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا دین، بے دین، جو دین کی بات نہ کرے، جس کا دین سے تعلق نہ ہو، یعنی ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا نظام جس میں دین نہ ہو، یا سادہ الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا نظام لایا جائے جہاں دین کا وجود نہ ہو۔ یہ نظام دراصل اہل مغرب کی اس سوچ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس جدید دور میں اب مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب تو بس اب ایک انفرادی مسئلہ ہے، اور ریاست کو تمام قوانین مذہب سے ہٹ کر بنانے چاہیے۔ یا یوں کہیے کہ سیکولرزم کو لانے والے یا اس کو چاہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام لائیے جہاں مساوات ہو، جہاں سب کو روزگار ملے، جہاں یکساں نظام تعلیم ہو، جہاں امیر غریب کا فرق نہ ہو، سماجی انصاف یکساں ہو، ترقی کرنے کے مواقع یکساں ہوں، عورتوں کے حقوق ہوں، بچوں کو اچھی سستی معیاری خوراک ملے، جہاں قانون کا احترام ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ آپ بیمار ہیں، ایمبولینس آپ کے ایک کال پہ آپ کے دروازے پر ہو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو، پولیس ایک کال پر آپ کے پاس ہو، آپ کو سماجی انصاف مل رہا ہو، ترقی کے مواقع یکساں ہو، گھر مل جائے، سوشل مل رہا ہو، میڈیکل فری ہو، یا یوں سمجھیے کہ جینے کے لیے جو تمام ضروریات زندگی ہیں وہ جو درکار ہیں وہ آپ کو مل رہی ہوں۔ اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہی آپ کو دے سکتی ہے۔ تو پھر سیکولر کا مطلب یہ نکلا کہ ریاست میں مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھی کوئی امتیازی سلوک نہ رکھا جائے، سب کو مساوی حقوق حاصل ہو۔ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو پینشن مل رہی ہے، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سوال کا ہم جواب ڈھونڈتے ہیں کہ کیا یہ سب چیزیں ماضی میں کسی معاشرے میں ہمیں کبھی نظر آئیں یا کبھی ان کا رواج تھا، کیا موجود رہی ہیں؟ ہمیں لوٹنا ہوگا 1500 سال پہلے مدینہ کی ریاست کی طرف۔ دیکھیے، اسلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی، یعنی ایک ایسا دین جو معاشرے میں امن اور سلامتی لائے۔ ذرا سورہ آل عمران کو پڑھیے۔ جب یہودی رسول پاک سے سوالات پوچھ رہے تھے تو آپ وحی الہی کے ذریعے ان کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ کچھ جواب ایسے تھے جنہیں سن کر وہ حیران رہ گئے، جیسے نبی پاک سے جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یا ان کے حوالے سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ جب آپ ہیکل میں خدمت گار کے طور پہ کام کرتی تھیں تو وہاں پہ کون کون تھا جو آپ سے شادی کا خواہش مند بھی تھا اور آپ پہ بری نظر بھی رکھتا تھا۔ یہ بات ان کے لیے بڑے اچنبے کی باعث تھی، کیونکہ اس کا علم صرف اور صرف یہودی علماء ہی جانتے تھے اور وہ بڑے ہونکوں کی طرح آپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے آپ سے عجیب و غریب سوالات کرنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے رسول پاک کو ان کے سوالات کا جواب دینے سے منع فرمایا اور کہا کہ نبی یہ کہہ دیجئے کہ یہ آپ کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ایک بہترین متاع حیات لے کے آیا ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو بہترین متاع حیات ہے اس نے اور حضور نے غریبوں، بیواؤں، یتیموں، معاشرے کے دبائے ہوئے پسے ہوئے لوگوں کو حقوق نہیں دیے؟ کیا سماجی انصاف، قانون کی بالادستی، زندگی کی ضروریات زندگی سے متعلقہ ہر چیز، سہولیات زندگی، ماں باپ، بہن بھائی بیٹی کے حقوق نہیں دیے؟
حضور نے تو ہمسایوں کو اتنے حقوق دیے کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ کہیں حضور جائیداد میں ہمسائے کا حق نہ رکھ دیں، اور آج آپ اسلامی نظام زندگی سے متنفر ہیں۔ کیا حضور کے آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بس آپ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، استطاعت ہے تو حج کر لو، نہیں ہے تو نہ صحیح، اور پھر بس موجے مارو، عیاشی کرو، ڈاکے ڈالو، چوریاں کرو، ناپ تول میں ٹکا کے بے ایمانی کرو، دودھ میں پانی ملاؤ، سرخ مرچوں میں رنگ ڈال کے برادہ ملاؤ، ہلدی میں ملاوٹ کرو، ٹیکس بچاؤ، رشوت کھاؤ، کتے بلیاں چمگادڑ جو دل چاہتا ہے کھاؤ، سور کھاؤ، بندر کھاؤ، حرام کھاؤ، زنا کرو، جتنی چاہے شادیاں کرو، بے پردہ گھومو، کپڑے اتار کے گھومو، طواف کعبہ ننگے کرو، شراب پیو، لوگوں کے گھروں میں جھانک تانک کرو، ہمسایوں کو تنگ کرو، سڑکوں پر کھڑے ہو کر بچیوں پر آوازیں کسو، رشوت اتنی لو کہ رشوت تنگ آ جائے، اپنی سوچو، دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ، نوکریاں بیچو، دین بیچو، ناجائز ٹھیکے لو، اقربا پروری کرو، فحاشی بے حیائی کے اڈوں سے پیسہ کماؤ، تھرڈ کلاس دوائیاں مہنگی بیچو تاکہ زیادہ کمیشن ملے، اور پھر کمیشن کے لیے مریض کو اتنے ٹیسٹ لکھ دو کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی ساری جمع پونجی آپ ڈاکٹر صاحب کو دے دے، منہ مانگی فیسیں وصول کرو، مردوں کے کفن چوری کرو۔ دیکھیے میاں چنو میں جو حادثہ ہوا کہ وہ حرام خور مردہ خواتین کے ساتھ پچھلے 4 سال سے بدفعلی کر رہا تھا، لواحقین چلے جاتے، قبر کھود لیتا اور پھر یہ فیل کرتا۔ یہ سب کچھ کرو اور ان جیسے ایسے سارے کام شوق سے کرو، شراب دیسی ولایتی جو ملتی ہے پیو، خود بھی پیو، بچے بچیوں کو، ماں باپ کو، بیویوں کو، سب کو پلاؤ، لوگوں کا خون چوس چوس کر، سفید مایا لگے کپڑے پہن کر، شریف اور معزز ہونے کا ڈھونگ رچاؤ، رنڈیوں کے پاس جب دل چاہے جاؤ، جتنی مرضی عورتوں سے شادیاں کرو، جب تم مر جاؤ تو اپنی بیویاں بیٹوں میں بانٹ دو، بہنوں سے نکاح کرو، بیٹیوں کو ڈانسنگ کلب میں خود چھوڑ کر آؤ تاکہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے، لڑکے لڑکیوں سے شادیاں کریں، لڑکیاں لڑکیوں سے شادیاں کریں، اور جنسی تسکین کے لیے مرد نہیں ملتے تو جانوروں سے یہ عمل پورا کرو، گروہوں کی شکل میں، جتھوں کی شکل میں، ماں باپ بہن بھائیوں کے سامنے ناچو، جنسی تسکین کرو، اور شراب کے جام ڈالو، وہ تمہاری بیوی کو لے جائے، تم کسی کی بیوی کو لے جاؤ، وہ تمہاری بیٹی کو لے جائے، تم کسی کی بیٹی کو لے جاؤ، اور جب پھر رات کو 1 بجے تمہاری بیٹی کا بوائے فرینڈ آپ کی بیٹی کو ڈانسنگ کلب میں لے جانے کے لیے آپ کے گھر آئے تو آپ ہونکوں کی طرح منہ اٹھا کے اپنی بیٹی کو جاتے دیکھتے رہو، منہ سے کچھ نہ کہو، ساحل پر بیٹیوں کے ساتھ ننگے لیٹو اور دوسروں کو بھی ترغیب دو، اور جو روکے اسے پرانے ذہن کا آدمی کہو، اور اپنے ہاتھوں اپنی عزت بیچ کر لبرل ہونے کا نعرہ لگاؤ۔ تو یہ طے ہو گیا کہ حضور آئے، انبیاء آئے، رسلا آئے، نعوذ باللہ، کیا وہ سیر سپاٹے کے لیے آئے تھے؟ آرے سے چیرے گئے، قتل ہوئے، پھانسی چڑھے، پتھر کھائے، ٹھڈے کھائے، کس لیے کھائے؟ کیا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ یہ لوگ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھے؟ یہ ان بے دین کھوتوں کو کیسے سمجھ آئے گی؟ اگر اسلام چاہتا ہے، اگر سیکولرزم چاہتا ہے کہ انصاف ہو تو کیا اسلام نہیں چاہتا؟ حضور نے تو کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اگر سیکولرزم چاہتا ہے عورتوں کو حقوق ملے تو کیا اسلام نہیں چاہتا؟ اگر سیکولرزم چاہتا ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے تو کیا اسلام نہیں چاہتا؟ اگر سیکولرزم چاہتا ہے کہ بچوں کو معیاری خوراک ملے اور اس میں ملاوٹ نہ ہو تو کیا اسلام نہیں چاہتا؟ اگر سیکولرزم چاہتا ہے کہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو طبی سہولیات ملیں تو کیا اسلام نہیں چاہتا؟ اگر سیکولرزم کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کو روٹی کپڑا مکان ملے تو کیا اسلام نہیں چاہتا؟ سیکولرزم چاہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر ہو تو کیا اسلام نہیں چاہتا؟ اگر سیکولرزم ذات برادری کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کیا اسلام نہیں چاہتا؟ اگر سیکولرزم بچوں کو رائٹس دیتا ہے تو کیا اسلام نہیں دیتا؟
تو دوستو طے ہو گیا کہ جہاں تک معاشرے کے لوگوں کے حقوق کا تعلق ہے، اسلام ہر قدم پر ان کے حقوق کا ضامن ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب مسئلہ کہاں ہے؟ سیکولرزم بھی یہ حقوق دینا چاہتا ہے اور اسلام بھی یہ حقوق دے رہا ہے، ہمیں پھر یہ حقوق کیوں نہیں ملتے؟ حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر حکومت کرنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہم پر حکومت کرنے والے مسلمان تو ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اگر مومن ہوتے تو یہ پھر ہمیں ہمارے حقوق دے دیتے۔ اب اگر یہ حقوق دے دیتے تو رب کعبہ کی قسم اہل مغرب رسول پاک اور اسلام کا تمسخر نہ اڑاتے۔ ان ظالموں، درندوں، وحشیوں، لالچی، اقتدار کے نشے میں دھت ذخیرہ اندوزوں نے ہمارا استحصال کیا ہے۔ اب مان لیجئے کہ ان اقتدار کے حوث پرستوں میں کثیر تعداد ان خاندانوں کی ہے جو انگریزوں کے منظور نظر رہے، جنہوں نے جنگ آزادی میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے، جنگ آزادی کچلنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا، انہیں جاگیریں، جائیدادیں نوازی گئیں، اور اب یہی لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ قانون ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ یہ کیسے حضور کا نظام معاشرے میں امپلیمنٹ کریں گے؟ دوستو یہ وہی طبقہ ہے، یہ اسی طبقے کی سوچ کی نمائندگی کرتا ہے جو رسول کی زندگی میں رسول سے محو جنگ رہے۔ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ یہاں بات سیکولرزم کی ہو رہی تھی۔ اب آگے چلیے، سیکولرزم اس کے ساتھ ساتھ کیا چاہتا ہے؟ سیکولرزم چاہتا ہے مادر پدر آزادی ہو، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ساحل پہ جا کے ننگے لیٹنا چاہتے ہیں لیٹیں، ہم جنس پرستی کو فروغ دینا چاہتا ہے، لڑکے لڑکیوں سے شادیاں کریں، لڑکیاں لڑکیوں سے جنسی مراسم رکھیں۔ اب وہ تمام ممالک جو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانی میں، ان سب کاموں کو فروغ دینے میں کوئی پہلے نمبر پر ہے اور کوئی چند قدم پیچھے ہے۔ سیکولرزم بے حیائی، فحاشی کو فروغ دیتا ہے، جبکہ اسلام اس کے خلاف جدوجہد کرتا ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو میرا جسم میری مرضی والے ان حقوق کی آڑ میں پس پردہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں، اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی، اب یہ ساری باتیں واضح ہو گئی کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں، ان کے جو مطالبہ سامنے آئے ہیں، نکاح ختم ہو جائے، یہ چاہتے ہیں اسقاط حمل جو ہے اس کو جائز قرار دیا جائے، یہ چاہتے ہیں ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت حاصل ہو، یہ چاہتے ہیں ملک میں سزائے موت ختم ہو۔ اب اسقاط حمل ہو، ہم جنس پرستی ہو، سزائے موت جیسے جرائم کے لیے اسلامی ممالک میں قوانین ہے، یہ لوگ ان قوانین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بی بی ماروی سرمد ایسے تو نہیں نعرے لگا رہی کہ ہم یہ کر کے چھوڑیں گے۔ آخر ان کے پیچھے کون ہے؟ کون لوگ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں؟ ان کے پاکستان میں سیمینار کون منعقد کروا رہا ہے؟ حکومت اور ایجنسیاں بھئی کہاں سے ہو رہی ہیں؟ برطانیہ نے تو پاکستان کے ہم جنس پرستوں کو شہریت بھی دے دی ہے۔ علماء دین، اساتذہ کرام اور حکومتی اکابرین، ان کو چاہیے کہ وہ شدت سے اس کی مزاحمت کریں اور مساجد میں، اسکولز، کالجز میں، اپنے لیکچرز میں بچوں کو ان کے اس مکروہ منصوبے سے باخبر کریں۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں۔ یقین مانیے یہ سیکولر نہیں ہے، صرف اپنی مرضی کے قوانین لانے تک اور اسلامی ممالک میں اسلامی قوانین کو ختم کرنے تک یہ سیکولر ہیں۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی دنیا میں کسی اسلامی ملک کو کوئی مسئلہ پیش آیا، انہوں نے ہمیشہ اسے نظر انداز کیا اور اسے ایسے برتاؤ کیا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیور کٹر اندر سے انتہا پرست مذہبی لوگ ہیں، یہ اپنے دین کا فروغ چاہتے ہیں۔ ایران دیکھیے، عراق دیکھیے، شام دیکھیے، لبنان، فلسطین، کشمیر، بوسنیا، افغانستان، انڈونیشیا، کیا یہ سارا کچھ آپ کے سامنے نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟
کیا یہ عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آتا یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں؟ بھارت جو سیکولر ہے، بھارت کو دیکھیے، یہ جو سیکولر ہونے کا ڈرامہ جاتا رہا ہے سالوں، کیا وہاں پہ مسلمانوں کو کھلے عام قتل نہیں کیا جا رہا؟ دہلی مسلمانوں کے لیے جائے مقتل بن گیا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو کیا نہیں مارا گیا ہے؟ لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، دکانیں لوٹ لی گئی، زندہ جلایا گیا لوگوں کو، جتوں کے جتھے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ دوستو یہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ملی بھگت ہے، ان کی سوچ ایک ہے، ان کا انداز ایک ہے، یہ ہم سے ہماری پہچان چھین لینا چاہتے ہیں۔ مگر جان لیجئے کہ یہ ظلم و ستم کے وار اسلام کا راستہ نہیں روک سکتے۔ یہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ننگے سر ڈھول پیٹنے والی بے حیاؤں کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا، جو یہ نعرے لگا رہی ہیں والد سے لڑ کر لیں گے آزادی، اس والد سے جس نے تمہیں پالا پوسا، تیرے کھانے کے لیے، تیرے لباس کے لیے، تیری تعظیم کے لیے، تیرے آرام کے لیے، تیرے سکون سکھ چین کے لیے دنیا جہاں میں مارا مارا پھرتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، تجھے اچھا لباس دینے کے لیے خود پھٹا پرانا لباس پہنتا ہے، جو تجھے کھانا دینے کے لیے خود بھوکا رہتا ہے، جس کے جسم کا رواں رواں تیری خدمت کرتے گزر گیا، اور آج ایک بے شرم بے حیا اہل مغرب کی پلانٹیڈ فحشہ عورت کے کہنے پر تو والد سے کہہ رہی ہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جس سے جب چاہے جہاں چاہوں جنسی مراسم رکھوں۔ تو کون ہے؟ والد سے پوچھ رہی ہے تو کون ہے، تیرا کیا حق ہے، میں نکاح کروں نہ کروں، بے نکاحی رہوں، تو کون ہے؟ لعنت ہے تمہاری سوچ پہ، لعنت ہے ایسی سوچ پہ۔ لیکن یاد رکھنا ہم مسلمان ہیں اور 1500 سال سے اس سوچ کے خلاف جہاد میں ہیں، جب تک جان میں جان ہے ہم تمہاری اس سوچ کے خلاف لڑتے رہیں گے، یہ لڑائی جاری رہے گی اور تب تک جاری رہے گی جب تک تم جیسوں کا وجود ختم نہیں ہو جاتا۔ دوستو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔